نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے بابرکت گھر میں اپنے پاک ذکر کی مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ہر وقت تسلسل کے ساتھ احسانات فرماتے ہیں. دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہر بندے پہ برس رہی ہوتی ہے. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور یہ بھیک مانگی جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور ہماری سیاہکاریوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنے کرم سے اس توفیق کے تسلسل کو جاری و ساری رکھیں، اور محرومی سے محرومی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. پہلی بات کو بیان کرنے سے قبل ایک واقعہ جو اس سے پہلے بھی شاید 1 سے زائد مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، وہ قند مکرر کے طور پہ عرض کرنا ہے. بالخصوص اس نسبت سے کہ 8 مارچ کو ہمارے ہاں نام نہاد جدید تعلیم یافتہ طبقہ، سارا تو نہیں لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس طبقے کا، روشن خیالی کے حوالے سے ایک مارچ کا اہتمام کرتا ہے جو مختلف شہروں میں ہوتا ہے. میرا جسم میری مرضی کے عنوان کے تحت. نہ یہ مسند اجازت دیتی ہے، نہ ہی یہ مسجد اجازت دیتی ہے کہ لفظ میرا جسم میری مرضی کی تشریح میں کچھ کہا جائے یا تردید میں کچھ کہا جائے. اتنا سطحی اور اتنا یہ اخلاقیات سے گرا ہوا جملہ ہے کہ اس پر رائے قائم کرنے کے لیے اس کی تشریح و تردید کے حوالے سے جہاں اسلامی روحانی مواقع اور مناسب اجازت نہیں دیتے، وہاں فطرت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی
کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں. آپ کی توجہ درکار ہے. وہ ساتھی جو بیچارے موبائل میں لگے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بہت ہو گیا، بس کر لیجئے. آپ بھی توجہ سے سنیں اور میں بھی آپ کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. درود شریف پڑھیں. ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں. ارشاد عالی کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو ایسے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. فرمایا کہ ان میں سے اگر ایک چلا جائے تو بہت جلد دوسرا بھی چلا جاتا ہے. آپ کی توجہ درکار ہے. ایمان تمام کے تمام عبادات، تمام کے تمام اعمال، تمام کے تمام نیکیوں کے لیے بنیاد ہے. اگر ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. بالکل بات ہی ختم ہو گئی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان سب کا انحصار ایمان پر ہے. اتنی اونچی چیز ہے ایمان، اور اتنی اہم چیز ہے کہ کسی شخص کے پلے کوئی عمل نہ ہو لیکن ایمان کا سرمایہ محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے. اتنا اہم ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے، پہاڑوں کے برابر اعمال ہوں تو وہ سب کے سب خواب و سراب ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں بار بار آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ انتہائی قابل قدر ہیں آپ کے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر دور دراز سے تشریف لائے. ہمارے رائیگڑھ میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، میاں جی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا کہ یہ کتنے بڑے بزرگ تھے. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنی اہمیت والے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ موتیوں کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ ان پہ رش کر رہے ہوں گے. ذہن میں یہ بات رہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا. وہاں پہ اس پریشانی کی کیفیت میں کچھ لوگ موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے رش کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام ملا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے. یعنی اس طرف اشارہ فرما دیا کہ چونکہ نبوت کا حصول ناممکن ہے، لہذا اس مقام کا حصول ناممکن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر وہ نبی ہوں تو پھر ہم صرف پاکیزہ جذبات کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، اپنے لیے دعا تو نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے ساتھی؟ میں بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا میری طرف متوجہ رہیں. اگر آپ نہیں متوجہ ہونا چاہتے تو پھر مجھے حائل نہیں ہونا چاہیے، ہم بات کو ختم کر دیتے. نبوت تو متعین ہے نا کہ اللہ کی مشیت میں کہ فلاں فلاں شخصیات کو نبوت ملنا تھی اور وہ مل چکی، مکمل ہو گئی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں. آپ کی نبوت زمان و مکان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اگر یہ مقام کے قیامت کے دن موتیوں کے منبروں پہ اطمینان، سکون اور خوشی کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے انبیاء کے لیے ہوتا، تو باقی لوگوں کے لیے اس میں ایک چیز ایسی ہوتی جو کشش کی نہ ہوتی کہ وہ اپنے لیے اس کو نہیں مانگ سکتے. نبوت کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ کسی ذہن میں مایوسی چھاتی، سرکار نے فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے.
ساتھ ہی خیال آیا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنی مشقت اور تکلیف کی صورتحال ہوگی، تو یہ مقام اگر اس کا حصول ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہوگا، اور مشکل ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ بھئی جان دینا سب سے زیادہ مشکل ہے، تو یہ مقام شہداء کے لیے ہوگا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، یعنی حوصلہ دیا ہم گناہ گاروں کو کہ اس مقام کا حصول نہ تو ناممکن ہے اور نہ ہی مشکل ہے۔ بس پھر تو کیا کہنا تھا، بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور فرمائیں وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں اور مختلف علاقوں سے آئے ہوں اور کسی ایک جگہ صرف اس لیے اکٹھے ہوں کہ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ اہمیت ہے آپ کی، اتنی اہمیت والے، اتنی اہمیت کے حامل افراد متوجہ نہیں ہو رہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اپنے مقام کو سمجھیے آپ، اگر مومن اپنے مقام کو سمجھے تو وہ نہ امریکہ سے مروب ہوگا نہ مغرب سے مروب ہوگا، وہ کسی سے مروب نہیں ہوتا۔ پہلے تو ہمیں سمجھانا پڑتا تھا تاریخ کے حوالے دے کر، صلاح الدین ایوبی اور دیگر جو ہمارے جرنیل گزرے ہیں، اب تو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ لوگ معمولی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر کی نسبت سے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آپ کے آنے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ تو عرض کیا کہ ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو، پہاڑوں کے برابر بھی اعمال ہوں، تو وہ اعمال آخرت کے حوالے سے کسی کام کے نہیں ہیں۔ چنانچہ بہت سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں غیر مسلم نے بڑے بڑے فلاحی کام کیے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں اور خیراتی ادارے بنائے ہیں۔ بے شک بنائے ہیں، دنیا میں ان کو نفع ہوگا اور ہو رہا ہے، نیک نامی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ رزق میں بھی اضافہ ہو وغیرہ وہ سب، لیکن آخرت کے لیے جو ضابطہ اور کلیہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، ایک آفاقی انداز میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور اس کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، اور انہیں جو مخاطب فرمایا وہ عجیب و غریب انداز میں، عمر کہہ کے نہیں بلایا، فرمایا یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے۔ فوراً متوجہ، جی حضور فرمایا اعلان کر دو لا يدخل الجنت الا المؤمنون، ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، نام نہاد تعلیم یافتہ، ہزار تحقیقات اکٹھی کر لیں، ہزار اتفاق و اتحاد کر لیں کہ نہیں جی فلاں بھی جائے گا، اور جناب وحدت ادیان کا تصور کر لیں، نہیں، ایمان کا ویزا ہوگا، ایمان کی مہر ہوگی تو جنت میں جائے گا، ورنہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، یہ طے شدہ ہے۔ اس کی سادہ سی مثال میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مثال دینے کے لیے ہمیں انتہائی نامناسب بعض اوقات مضامین کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، کوئی نسبت نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بدبودار ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ خوشبو کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ جیسے کوئی شخص کتنی ہی اہلیت اور صلاحیت کا مالک کیوں نہ ہو، وہ امریکہ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ امریکہ کا ویزا اس کو نہ ملے۔ ایسے ہی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، آپ ہزار دلائل دیں، امریکی ایمبیسی میں جا کے بات کریں کہ جناب یہ بہت ہی کارآمد شخص ہے، آئی ٹی کا بہت ایکسپرٹ ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو یہ فائدہ، کہ کچھ بھی ہو ویزے کے بغیر نہیں جائے گا۔ اس کی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ میں بات آ رہی ہے، سرکار کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی کتنا ہی کارآمد کیوں نہ ہو، جنت میں داخلے کے لیے محمدی ویزا شرط ہے، ایمان شرط ہے۔
یہ ہمدردی کا غبار اور ہمدردی کا بخار جو چڑھتا ہے نا نام نہاد تعلیم یافتہ لوگوں کو کہ مولویوں نے تنگ کر دیا، مولوی نے ایسا کر دیا، نہیں، یہ مولوی کا حوصلہ ہے کہ تمہارے طعنوں کو سنتا ہے، تمہاری باتوں کو برداشت کرتا ہے، ایمان اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اور تمہاری تمام تر بےہودگیوں کے باوجود وہ اس ایمان کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، وہ طعنے سنتے چلا جاتا ہے دنیا سے۔ تمہارے کہنے سے حقیقت نہیں بدلے گی، ایمان شرط ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دو ساتھی ہیں۔ بیٹے بیٹھ جائیے، تشریف رکھ، جزاکم اللہ خیر۔ ایمان اور حیا دو ساتھی ہیں، اور ایسے ساتھی ہیں کہ جہاں بھی ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو بہت جلد دوسرا چلا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا دوسرے انداز سے جائزہ لیں کہ جہاں ایمان نہیں ہے وہاں بے حیائی کی فراوانی آپ کے سامنے۔ مغرب میں ایمان نہیں ہے، وہاں بے حیائی کو عیب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ وہ بیچارے حسب نسب کے حوالے سے اتنے قحط زدہ ہیں کہ ان کے ہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ مجھے چونکہ علم ہے کہ میری بہن بیٹیاں بھی اس مجلس میں تشریف فرمائیں، تو میں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض مغربی ممالک میں، یورپ کے ممالک میں یہ بات کہنا جرم ہے، یا جرم کی طرح ہے کہ کوئی کسی خاتون سے یہ پوچھ لے کہ تم شادی شدہ ہو، حالانکہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں، اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم شادی شدہ ہو تو یہ جملہ وہاں پہ جرم کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ انہیں قانون اس لیے بنانا پڑا کہ ان کے ہاں حیا کا تصور نہیں۔ اگر 4 بچے ہیں تو اس کا عین امکان ہو سکتا ہے کہ چاروں کی نسبتیں مختلف ہوں۔ یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اس کی برکت سے ہمارا حسب بھی محفوظ ہے، نسب بھی محفوظ ہے، الحمدللہ۔ ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان میں جب بے حیائی کا ارتکاب عام ہونے لگے اور اس بے حیائی کے ارتکاب کے بعد آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ استغفار کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر باقی ہے۔ چنانچہ وہ جو حدیث پاک ہے بہت ہی کمال کے جملے ہیں کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن 7 افراد کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 افراد میں ایک وہ نوجوان ہوگا، بطور خاص نوجوان متوجہ ہوں، انتہائی ہمارا گراں قدر سرمایہ، وہ نوجوان ہوگا کہ جس کو کوئی اعلیٰ حسب والی حسین خاتون برائی کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ بڑے بڑے ولی اس کا تصور کرتے رہ جاتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق۔ جہاں پہ خدا نخواستہ گناہ کی چھوٹ نہیں دی جا رہی، بلکہ اس اللہ کی رحمت کا اظہار ہے اور توبہ کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی شخص کی طبیعت میں بے حیائی کی طرف میلان ہو اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یہ تصور، یہ عمل برا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اور اللہ کے سامنے وہ اپنی ندامت کا اظہار کرے۔ اس ندامت کے اظہار میں اگر آنسو نکل آئے تو سبحان اللہ،
آنسو نہ بھی نکلے، ندامت کا اظہار کرے اور توبہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ خیر باقی ہے۔ میں پھر چاہوں گا کہ آپ کی توجہ، بیٹے آپ نوجوان ہیں، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، میں اتنی دور سے آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ پھر متوجہ نہیں ہو رہے۔ درود شریف پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ خاتون تھیں بیچاری، معاشرے نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، لوگوں نے اس کی کمزوری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، وہ برے ماحول کا شکار ہو گئی۔ آخر وقت میں اس نے توبہ کی تو وہ توبہ، نفرت تو کرتی تھی برائی سے، وہ توبہ ایسی ہوئی کہ جو جو جنازے میں شریک ہوا اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش کی۔ توبہ کی، گناہوں سے معافی کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ بے حیائی کی طرف، بے حیائی کے عمل کی طرف میلان ہو اور آدمی اس سے پلٹ آئے یہ سوچ کر کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں، اللہ سے معافی مانگ لے تو سمجھ لیں کہ خیر باقی ہے۔ لیکن جو انتہا درجے کا جو تکلیف دہ المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بے حیائی کا میلان ہو، بے حیائی کا فروغ ہو اور انسان کی طبیعت پہ پریشانی کی کیفیت نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی خود بے حیائی کا مرتکب ہو یا معاشرے میں بے حیائی کی کثرت ہو رہی ہو اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اس موقع پر پریشانی یا ندامت یا فکر مندی کا اظہار نہ کریں، یہ لمحہ فکری ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کتوں کے حقوق اگر پورے نہ ہو تو ان دانشوروں کی فکر مندی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جانوروں کے حقوق اگر ان کے خیال میں پورے نہ ہوں تو فکر مندی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ انہیں ان سے فرصت نہیں ملتی، وہ دن بھر مغرب کی کتوں کی ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں، دیکھیں جی کتنا وہ کر رہے ہیں۔ اس پر تو اعتراض ہے کہ مومن کا بچا ہوا پانی نہ پیے، جراثیم پھیل جائیں گے۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رب رسے تے مت خسے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ مومن کا بچا ہوا جراثیم زدہ ہے، کتے کا بچا تمہیں گوارا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کے بچے ہوئے پانی میں شفا ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہی، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا۔ ہمیں تمہاری پرواہ ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کا حکم ہے کہ سب کی خیر خواہی کرنی ہے، ورنہ سنت کے مقابلے میں آؤ گے تو جوتے کی نوک پہ رد کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے نبی اور میرے نبی کی سنتوں کے مقابلے میں؟ تمہاری عقلیں تو اتنی ماری گئیں کہ آسٹریلوی ٹیم نے وہ عالمی کپ جیتا تو اس کے بعد انہی گندے جوتوں میں شراب ڈال کر کے پی۔ یہ تمہاری حالت ہے۔ مومن 5 وقت پاکی اختیار کرتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچے گا، قیامت کا زیور وہاں وہاں تک پہنچے گا۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے مجمع میں وضو کے اعضاء کی وجہ سے مومن پہچانا جائے گا۔ جب سرکار نے فرمایا کہ وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچے گا تو بعض عشاق نے وضو کے اعضاء، یہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے جاتے ہیں، وہ یہاں تک دھوتے تھے تاکہ وہ روشنی جو سرکار نے فرمائی وہ آگے تک بڑھتی چلی جائے۔ تمہیں کیا معلوم کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت میں وضو کے اعضاء سے مومن پہچانا جائے گا۔ تو مومن کی شان یہ کہ صرف اس کو اتنا پتا ہو کہ میرے آقا نے فرمایا، بس باقی عقل کیا کہتی ہے، دانشور کیا کہتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے، مغرب کیا کہتا ہے، 1% تو بہت بڑا ہے، 1% کے کروڑویں حصے میں بھی ہم سرکار کی سنت اور ارشادات کے مقابلے میں کسی بات کی طرف مائل ہونے کو تیار نہیں ہے۔
یہ ایمان ہے، یہ خلاصہ ہے ایمان کا. بس حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو. تھوڑا فاصلے پر گئے تو وہاں پہ بیٹھے، اس انداز میں بیٹھے جیسے کسی شخص کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو اور پھر اس کے لیے ویسے بیٹھتا ہے. پھر تشریف لائے تو فرمانے لگے چلیں. جی چلیں. پھر پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا کرنے گیا تھا؟ تو کہا کہ حضرت آپ، ظاہر ہے کہ ہر شخص کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ اس لیے گئے تھے. فرمایا نہیں، نہ مجھے قضائے حاجت تھی اور نہ میں نے وہاں جا کے پیشاب وغیرہ کچھ نہیں کیا. تو حضرت پھر کیوں گئے تھے؟ فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ہم ساتھ میں تھے، تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے. مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن سرکار کی مشابہت پر میری جان بھی فدا ہے. تو لمحہ فکریہ تب ہے کہ میں، میرے بچے، میرا محلہ، میرا معاشرہ بے حیائی کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کے سیلاب میں بہتا ہوا جا رہا ہے اور مجھے پریشانی نہیں ہو رہی. یہ اس لیے لمحہ فکریہ نہیں کہ حیا کے لیے مظاہرہ کرنا مولوی کا کام ہے، مولویوں کا تو کام ہی ہوتا ہے تنگ نظری اور جناب پاکی دل کی ہونی چاہیے، ساریاں پہنا ورگیاں نے، ماما ورگیاں نے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. جو شخص ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، پیر ہو، قاری ہو، مفتی ہو، مبلغ ہو، مجاہد ہو، حافظ ہو، عالم ہو، یہ کہہ کے بے پردگی کرتا ہے کہ پہنا ورگیاں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. تم نے کیسے کہہ دیا؟ 3 سال مسلسل حضرت شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم، حضرت اقدس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کی خدمت میں جیل میں رہے اور ان کے آرڈر نہیں تھے گرفتاری کے. وہ جان بوجھ کر اصرار سے گرفتار ہوئے کہ استاد محترم 70 سال کی عمر میں ہیں، ضعیف ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت پڑے گی. انگریز نے کہا کہ آپ کا جرم نہیں ہے. کہ استاد کا کیا جرم ہے؟ کہ استاد کا یہ جرم ہے. فرمایا اس سے زیادہ تو میں اس کا مرتکب ہوں. صرف خدمت کی نسبت سے 3 سال رہے اور 3 سال وہ خدمت کی کہ سبحان اللہ. سردیوں کا موسم ہے، استاد صاحب نے صبح تہجد میں اٹھ کے وضو کرنا ہے، پانی کو گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، تو شاگرد طویل ترین سرد رات میں پانی کے برتن کو لے کر اپنے کپڑے کو اٹھا کر اپنے پیٹ کے ساتھ ساری رات لگا کر اس برتن کو لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جسم کی حرارت سے پانی کی ٹھنڈک کم ہو اور اتنا ہو کہ استاد صاحب اس سے وضو کر سکے. یہ تو ایک جھلک ہے. تو 3 سال گزرے، 3 سال کے بعد رہائی ہوئی، واپس آئے تو حضرت نے جا بجا تذکرہ فرمایا کہ حسین احمد نے میری بہت خدمت کی. اور یہ کون ہے؟ کیا بات! نوجوانی کے عالم میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پورا مجمع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے جواب کو سنتا ہے. یہ وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ اطہر کے دامن میں بیٹھ کر 16 سال انہوں نے درس حدیث دیا. ان کے خاندان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور مسجد نبوی شریف کی جب توسیع ہونے لگی تو دنیا کی سب سے قیمتی زمین روحانی اعتبار سے تو ہے ہی، ظاہری اعتبار سے وہ زمین اس دائرے میں آئی جہاں مسجد نبوی شریف کی توسیع کو مکمل ہونا تھا. باقی جو مالکان تھے ان کو پیسے دیے گئے. ان سے کہا کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ پیسے تو ملکیت کے ہوتے ہیں، ہم اور ہماری زمین تو پہلے ہی بکی ہوئی. محبت کے لیے نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو استاد محترم نے جا بجا سنایا کہ حسین احمد نے میری یوں خدمت کی، یوں خدمت کی، یوں خدمت کی.
بہت توجہ سے سنیے. گھر تشریف لائے، اماں جی کو بتایا، یعنی حضرت ہماری جو روحانی ماں تھیں ان کو بتایا، حضرت کی جو اہلیہ تھی. جب ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، 3 دفعہ سنا، بارہا سنا، تو ایک دن کہنے لگی کہ آپ نے اتنی کثرت سے تذکرہ کیا ہے تو ہمارے بچوں کی طرح، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھوں. فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کہا کہ بچوں کی طرح؟ بچوں کی طرح نہیں، بچوں سے بڑھ کر ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس لیے افسوس اور پریشانی نہیں کہ بھئی مولوی لوگ حیا کا کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لوگ حیا کا کہتے ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ سرکار حیا کا کہتے ہیں. لمحہ فکریہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بے حیائی پر اگر پریشانی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ الارم ہے اس بات کا کہ ایمان نکل رہا ہے. پریشانی اس بات کی، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بیان فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جائے تو بہت جلد دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو مجھ سمیت ہم سب کو یہ فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ مجھے بے حیائی پہ پریشانی کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیے، اگر ٹانگ میں یا پاؤں میں سوئی چبھے تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اگر سوئی چبھنے پہ تکلیف کا احساس نہ ہو تو پھر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں کہ جی احساس نہیں ہو رہا. بھئی احساس اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ فالج کے آثار ہیں. احساس اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کو شوگر ہے اور خون کی جو سرکولیشن ہے وہ نیچے تک نہیں جا رہی. آپ فکر مندی کریں، نہیں کریں گے تو چند دن کے بعد ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو اس سے کہیں زیادہ مہلک یہ تصور ہے کہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اور پریشانی نہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بے حیائی کو اعتماد کا نام دیا جا رہا ہے، اور بے حیائی کے فروغ کے لیے باقاعدہ دلائل دیے جا رہے ہیں. بھئی لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی مرضی کرنے کا حق ہے. اتنی بے شرمی؟ بالکل مرضی کرنے کا حق ہے، لیکن مرضی کرنے کا بھی طریقہ ہوا کرتا ہے. شریعت مطہرہ نے 100% اختیار دیا ہے. چنانچہ اگر ایک بچی کسی جگہ پہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو شریعت مطہرہ اس بچی کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے ماں باپ اور کوئی بھی زبردستی اس کا نکاح دوسری جگہ نہیں کر سکتے. تم سبق دو گے انسانیت کا، انسانیت کی تکمیل 1400 سال پہلے ہو چکی ہے. خاتون کو جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخش دی ہے، ہمارے دین نے جو عزت عطا کر دی ہے، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے نہ کوئی کر سکے گا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ چادر کھینچنے والا اور سر پہ چادر ڈالنے والے میں کیا فرق ہے. تو پریشانی کی بات یہ ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک واقعہ مجھے آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا ہے اس مفہوم کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جس نے دین پڑھا اور دین پڑھنے کے بعد اس نیت سے کہ دین کا رنگ مجھ پہ چڑھے، اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ دین کا رنگ تبھی چڑھتا ہے کہ جب کسی متقی صحیح العقیدہ بعمل اللہ والے کی خدمت میں وقت گزارا جائے. اس کے بغیر نہیں چڑھتا. یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ اسلام کا، ہمارے دین کا اسلوب ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بابرکت صحبت کو اختیار کر کے اپنے وجود پر، اپنی ذات اور اپنے معاشرے پر دین کے رنگ کو چڑھایا. اور اس کا تسلسل ہے کہ تابعین نے صحابہ کی صحبت سے اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھایا، اور تابعین نے تابعین سے، اور پھر یہ سلسلۃ الذہب آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. اس ترتیب پر جو بھی اس کو سیکھنا چاہے، اس کا رنگ چڑھانا چاہے تو رنگ چڑھے گا، ورنہ معلومات کا مجموعہ ہی ہوگا. جو ایک دینی اسلامی روحانی نمائندگی ہے وہ میسر نہیں. نوجوان نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ والوں کی خدمت میں رہا. اب اس میں فرق کیا ہے اس میں اور دوسرے علماء میں؟ بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، کسی علم والے کی توہین مقصود نہیں، بلکہ صحبت صالحہ کے فوائد کا اظہار مقصود ہے. فرق یہ ہے
رائیونڈ میں ایک بزرگ تھے نا مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے؟ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ غالباً حیدرآباد میں یا اس کے مضافات میں کہیں پڑھایا کرتے تھے، تو ایک جماعت وہاں پہ گئی، تو خیر انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں کی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی رو رہا ہے، تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کا میری مسواک گم ہو گئی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر کیا ہوا؟ سرکار کی ایک سنت جس ذریعے سے پوری ہوتی تھی وہ مجھ سے وہ چیز گم ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، ہم نے بھی پڑھا تھا مسواک سنت ہے، لیکن اس سنت سے اتنی محبت۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہوتا ہے کہ آخرت کا احساس، اگر آخرت کا احساس اضافہ تک حیا ففعل ما شئت، آخرت کا احساس نہ ہو تو پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی اس سے غلط کام سرزد ہو سکتا ہے، صرف احساس آخرت ہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس چوڑائی سے مراد کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کو یوں پھیلایا جائے جیسے کپڑوں کو آپس میں پھیلایا جاتا ہے، ان کو سی دیا جائے، ایک چادر بنا دی جائے، ساتوں زمینوں کو اس طرح سی دیا جائے، پھر ان دونوں کو ملایا جائے تو اس کی جو چوڑائی ہے جنت کی وہ چوڑائی ہے۔ لمبائی کتنی ہوگی وہ اللہ پاک ہی جانتا، اور زمین سے آسمان کتنا بلند ہے آج تک اس کی کوئی پیمائش نہیں کر سکا۔ اندازے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض ستارے زمین سے اتنے، ستارے بہرحال آسمان سے نیچے ہیں نا، یہ تو آپ جانتے ہیں، بعض ستارے زمین سے اتنے دور ہیں، اتنے فاصلے پر ہیں کہ جب سے وہ بنے ہیں ان کی روشنی سفر کر رہی ہے، ابھی تک زمین تک نہیں پہنچ سکی۔ اتنی بڑی جنت ہے، اور پھر اس کی نعمتیں ہیں، عقل نہیں مانتی، جدید تعلیم نہیں مانتی، ظاہری شعور نہیں مانتا، معاشرے کے طبقہ نہیں مانتا، لیکن خدا کی قسم یہ 100% حق اور سچ ہے کہ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا۔ اتنی سی بات۔ اب سنیے، اتنی بڑی جنت ملے گی، ٹھیک؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو ملے گی، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو ایک نہیں، ہم 2 جنتیں دیں گے۔ ایک نہیں 2 جنتیں دیں گے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو دنیا میں رہ رہا ہے لیکن یہ احساس ہے کہ رب کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک نہیں 2 جنت۔ یہ احساس اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہی احساس ہے کہ جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ اگر ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف دوبارہ لوٹا تھا کہ اللہ معاف کر۔ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے صلحاء کی صحبت اختیار کی جاتی۔ تو وہ نوجوان ایک سفر پہ جا رہا تھا، ذکر اذکار کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ذکر اذکار کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو عورتیں بھی کر لیتی ہیں، تو سبحان اللہ، ہم نے کب کہا کہ عورتیں نہیں کر سکتی؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اتنا آسان کام جو عورتیں بھی کر لیتی ہیں، اللہ نے اس پہ اتنا انعام رکھا ہے۔ جی، حدیث پاک میں باقاعدہ ایک ایک چیز کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ جہاد کی وہ شکل کہ تم دشمن کو قتل کر رہے ہو، دشمن تمہیں قتل کر رہا ہو، ذکر اس سے بھی بہتر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کا مقابلہ کرتے ہو تم۔ صحیح حدیث پاک، تم دونوں ہاتھوں سے اس طرح خرچ کر رہے ہو جیسے موسلادھار بارش نازل ہو رہی ہے، ذکر کرنا اس سے بھی بہتر ہے۔ تم دل میں ذکر کرو، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم مجلس میں ذکر کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور میری مجلس تم سے بہتر ہو۔ کسی نے کہا کہ یہ اونچی آواز سے کہاں لکھا؟ حضرت نے فرمایا تم آہستہ کر لو۔ اور اندھیرے میں یہ لائٹیں بند کر کے کہاں لکھا؟ فرمایا تم روشنی کر کے، لائٹ جلا کر کے کر لو۔ یہ اکٹھے مل کے کہاں لکھا؟ فرمایا تم اکیلے کر لو۔ کرو صحیح،
باقی خوب بدرا بہانہ بسیار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اصل میں ہونا تو یہی چاہیے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ توجہ سے ہونا چاہیے. لیکن فرماتے ہیں بغیر توجہ کے بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بغیر توجہ کے ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کسی سے باتیں کر رہا ہے، کسی اور کام میں مشغول ہے اور سچے موتیوں کا خمیرہ کھا رہا ہے. تو بغیر توجہ کے سچے موتیوں کا جو خمیرہ کھائے گا وہ فائدے مند نہیں ہوگا اس کے لیے. اسی سے اندازہ کر لیں کہ فائدے کے ساتھ کرنا کس قدر فوائد سے بھرپور ہوگا. تو وہ جا رہا تھا اور چلتے چلتے ذکر اذکار کر رہا تھا، اپنے ذکر اذکار میں مشغول تھا. وہ سفر لمبا تھا، سواری میسر نہیں تھی، دوپہر ہو گئی، اسے بھوک لگی. تو دور دور تک کوئی ایسا سبب اسے نظر نہیں آیا کہ وہ اپنی کوئی شکم سیری کا بندوبست کر سکے. بہت اس نے دیکھا، اچانک اس کی نظر جس نہر کے کنارے وہ چل رہا تھا اس نہر پہ پڑی کہ ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس نے اس سیب کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا. اب ذرا اسے کچھ حوصلہ ہوا. سیب کھانے کے فوراً بعد اسے احساس ہوا کہ یہ تو میری ملکیت نہیں تھا اور مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا. بہت پریشان ہو. آج کے دور میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سیب کھا کے پریشان ہو، اور ہم کیا کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ کوئی احساس دلائے تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرا حق ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو پوچھے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی کھا لے تو اس کی تلافی کی شکل یہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس سے مل کر کے اس کی قیمت ادا کر دے اس کو، یا پھر اس سے معاف کروا لے. یہی دو شکلیں ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا. اب مالک کا کیسے پتہ چلے؟ بہت پریشان ہوا کہ بھئی آج تو بہت قابو آیا ہوں میں. تو اسی فکر مندی میں توبہ استغفار کرتے ہوئے چلتا رہا. یہاں پہ توبہ استغفار کا بھی بتا دوں کہ حقوق العباد، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا مال چرا لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو مارا پیٹا، یہ گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے. یہاں پہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ شرط ہے کہ اس آدمی سے بھی معافی مانگے جس کا حق مارا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اجنبی اور غیر اجنبی اس میں سب برابر ہے. کسی اجنبی کو مارا، کسی اجنبی کا مال کھایا، اس کے معاف کروانے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. رشتہ داروں نے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھایا، اس کا بھی یہی طریقہ ہے. ایک آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ ایسا ہوا، اس کا بھی یہی طریقہ ہے. اہل علم یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے آپ نے مال اس طرح کھایا کہ آپ نے اس کو مجبور کر دیا، وہ دل سے خوش نہیں تھا. فرض کریں کہ اس کی پروموشن ہوئی یا اس کے ہاں بیٹا ہوا یا کوئی اس نے اچھے نمبر لیے اور آپ نے کہا یار تم دعوت کرو، اس نے کہا یار میرے پاس وسعت نہیں، تو آپ نے اس کو شرمندہ کرنا شروع کر دیا. اس نے یہ سوچ کر کہ یار یہ سب دوستوں کے سامنے شرمندہ کرے گا، چل اس کی دعوت کر دے. جو اس نے دعوت کی ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دل کی خوشی کے بغیر کسی مومن کا مال کسی کے لیے حلال نہیں. تو اسی طرح رشتہ داروں میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے. اسی تسلسل میں یہ بات بھی سمجھیں کہ کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو وہاں پہ جو اطراف کے لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو متاثرہ گھرانہ ہے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں. یہاں پہ تو الٹی منطق ہے، وہ بیچارہ گھرانہ اس تکلیف کو سے نبرداز نہ ہو یا آنے والوں کے لیے دیگیں پکوائے. اور ایسے مواقع میں کھانے سے گریز یوں کرنا چاہیے کہ اگر سربراہ خانہ کا انتقال ہوا ہے اور گھر والوں کی طرف سے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے تو وہ جو سربراہ کے مرنے کے بعد جو مال ہے وہ تو ورثاء کا ہے. تو ورثاء کی تقسیم کے بغیر اس کا استعمال کرنا یا اس میں سے کچھ کھانا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو خیر وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، مالک کا بھی نہیں پتہ چل رہا اور سیب بھی میں کھا چکا.
تو بہت پریشان تھا، توبہ استغفار تو کرتا ہی رہا، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے ان کے بعض قرائن سے معلوم ہوا کہ بعض امور میں ان سے کچھ زیادتیاں ہوئیں، مار پیٹ لوگوں کے ساتھ کی۔ وہ ہمارے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کی تلافی چاہتا ہوں۔ کیا اس کی تلافی ایسے ہو سکتی ہے کہ میں توبہ بھی کر لوں اور کچھ صدقہ بھی دے دوں؟ میں نے کہا نہیں، جس کو تکلیف پہنچائی، جس کو مارا پیٹا ہے، جب تک اس سے یا تو اس کو بدلے کا موقع دیں یا اس سے معافی مانگیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو معافی نہیں ہوگی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب غور کریں کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور یہاں کی منت سماجت اگر آخرت کی رسوائی سے بچنے کا سبب بنے تو اس کو 1000 دفعہ اس کو نفع کا سودا سمجھے۔ آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنی آخرت بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہاں پہ اگر ہم نے منت سماجت کی، معافی مانگی، تو ایک ہی چیز رکاوٹ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، شرمندگی ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ پاک کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ نوجوان چلتا رہا، چلتے چلتے اس سے کچھ آبادی کے آثار نظر آئے، اور اس نے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا، اور بہت سے سیب کے درخت ایسے ہیں کہ وہ بالکل نہر کے کنارے ہیں، اور ان کی شاخیں نہر پہ جھکی ہوئی ہیں، اور جیسا سیب اس نے کھایا تھا ویسے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک قرینہ تھا، ایک تسلی کا کہ اسی باغ کا وہ سیب ہوگا۔ تو اسے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ چلیں شکر ہے کوئی سرا تو ملا۔ لوگوں سے پوچھا مالک کا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے ایک نورانی چہرے والے ایک صاحب باہر آئے، تو سلام دعا ہوئی، کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو کہا کہیے۔ تو ساری صورتحال بتائی کہ اس طرح میں نے وہ سیب کھا لیا تھا، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کے پیسے مجھ سے لے لیں۔ تو اس نوجوان نے، وہ جو صاحب تھے، انہوں نے اس نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، پیسے ہم نہیں لیں گے۔ تو اس نے کہا جی پھر آپ معاف کر دیجئے۔ نہیں، معافی بھی نہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک روشنی نظر آئی تھی، وہ معاملہ پھر ختم۔ بہت پریشان ہوا، اور مجھ جیسا ہوتا تو ہم کہتے نہیں تھے ناسی، یہی طریقہ ہوتا ہے نا، بلکہ احسان کر، ایک تیرے کو معافی مانگی تو بہت نخرے کرن دے ہیں، یہی ہوتا نا ہمارا۔ گویا معافی مانگنے کو بھی احسان کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور دیکھو جی میں معافی مانگی۔ بھائی معافی آپ کی ضرورت ہے، اگر وہ معاف کر دے تو اس کا احسان ہے، آخرت کی رسوائی سے بچ جائیں گے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس موضوع کی بات نہیں لیکن فکر مندی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ عرض کیا گیا کہ حضور ایک نوجوان لڑکا ہے، اس پہ موت کے آثار ہیں، ہم اسے کلمہ پڑھنے کا کہتے ہیں تو وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، اور آپ نے بڑی شفقت سے اسے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس نے بڑی بے بسی سے کہا کہ حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ معلوم کرو اس کی والدہ، کہ جی بالکل ہے۔ فرمایا فوراً بلاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا، تو پوچھا کہ بی بی آپ اس سے ناراض ہیں؟ کہنے لگی جی میں ناراض۔ فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا جی اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب ادھر وقت بہت کم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک تدبیر کو اختیار فرمایا، اور فرمایا کہ بھئی جلدی جلدی لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ لگاؤ، جب دہکنے لگے تو اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دو۔ حضرات صحابہ فوراً حکم کی تعمیل میں لکڑیاں اکٹھے کرنے لگے۔ اب وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہ صحابی ہیں، یہ تو کسی چیز میں جو وہ اطاعت سے گریز نہیں کرتے، ابھی میرے بیٹے کو اٹھا کے ڈال دیں گے آگ میں۔ تو جب اس نے ہلچل دیکھی تو اس نے کہا ہائے میرا بچہ، میں ابھی معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی معاف کیا، معاف کرنے کی دیر تھی کہ زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ ہم میں سے غور کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو ہم لوگ کتنا ستاتے ہیں،
اور اس ستانے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ماں باپ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر رہے یا ماں باپ کمزور اور بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ بے بس ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ بہت با اختیار ہیں. میری آخرت اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کے ساتھ منسلک کر دی. حدیث شریف میں کہ تیرا باپ تیری جنت ہے یا دوزخ. اگر تجھ سے راضی ہے تو تیرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اگر ناراض ہے تو اس کو راضی کیے بغیر تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ماں کے تو اتنے فضائل ہیں کہ سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ جی نہ معافی ہوگی نہ پیسے لیں گے. اس نے منت سماجت شروع کر دی. لیکن نہیں، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا آپ کیسے راضی ہوں گے؟ یا آخری دیکھیں، ایسا نہیں کہ ہم معافی نہیں مانگ سکتے. اگر ہماری پروموشن رک جائے، ہماری کوئی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی نفع کی چیز ہماری موقوف ہو رک جائے، تو پھر ہم کیسے معافی مانگتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ گرفتار ہو جائے ہمارا تو ہم پولیس سے کیسے معافی مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. اور تو اور سیاستدان ووٹ کے لیے کیسے منت کرتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا. ہم سب میں صلاحیت ہے جھکنے کی، مٹنے کی، خوشامد کرنے کی، معافی مانگنے کی. لیکن بدبختی یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. جتنے ہم دنیاوی کاموں کے لیے کرتے ہیں اس سے آدھا اللہ کے لیے کر لیں تو اللہ تعالیٰ وقت کا ولی بنا دیں. تو اس نے کہا، جب دیکھا کہ وہ محترم نہیں مان رہے تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ کیسے مانیں گے؟ مجھے اپنی آخرت بچانے کے لیے ہر کام کرنا، اب حکم کریں. تو اس نے کہا اچھا دیکھ لو، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، میں جو پھر تمہارے ذمے جو کام لگاؤں گا یا تمہیں جس کا پابند کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں انکار کر دو. اس نے کہا نہیں جی. دیکھا دیکھو ایسا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے اور وہ گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے. اس سے تمہیں نکاح کر کے نبھا کرنا ہوگا. ہاں ایک بات بتانا بھول گیا، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھو کہ دونوں پاؤں بھی نہیں، باقی بالکل ٹھیک. گونگی، بہری، اندھی، ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں. اس سے نکاح کر کے نبھا کر لو تو ٹھیک ہے. یہ سیب تم نے جو بغیر پوچھے کھایا ہے ہم یہ معاف کر دیں. اس نے ایک دفعہ تو سوچا کہ یار یہ پھر ساری زندگی اسی کی خدمت میں رہنا پڑے گا، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ چل سکے، نہ کوئی کام کر سکے. ایک دفعہ تو بھاگنے لگا، لیکن ساتھ یہ احساس ہوا کہ یار اگر پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، اگر باقی زندگی اس مشقت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت کو سنوار دیں تو سودا مہنگا نہیں. کہ جی مجھے منظور. گھر گئے، بچی سے پوچھا، اجازت دی. اب میری بات پوری سن لیجیے، بعد میں کہے گا کس طرح پوچھے انہوں تو بول دی نہیں. ہم بھی اعتراض کی بندوق لیے کھڑے ہوتے ہیں نا. تو آ کر کے 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا. اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ کا کمرہ ہے، یہاں تشریف لے آئیں. وہ اندر گیا وہ نوجوان، لیکن فوراً باہر آ گیا. کہنے لگے جی وہ آپ نے مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا. لیکن کیا مطلب؟ کہ اندر جو خاتون ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، بولتی بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاتھ پاؤں سب صحیح سالم ہیں. تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں یہی کمرہ ہے. مگر آپ نے تو کہا تھا کہ اندھی، بہری، گونگی وغیرہ وغیرہ. کہا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی. جب یہ بیٹی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تو میرے ذہن میں ایک مفہوم آیا کہ بیٹیاں تو مقدر والوں کو ملتی ہیں، اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ مقدر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے. اور سرکار کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تو اللہ نے میری نسبت میرے نبی سے کر دی. تو میں نے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. حضرت سیدنا
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اس کی تشریح میں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہاں ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں۔ تو یہ بیٹی بے شک اس کا ظہور میرے گھر میں ہوا ہے، لیکن یہ سرکار کی بیٹی۔ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے وہی کرنا ہے جو سرکار نے حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے کیا۔ تو میں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا اور اسی ترتیب پر اس کی میں نے تربیت کی، لباس میں، گفتگو میں، وضع خطا میں۔ جب یہ باشعور ہوئی تو پھر میں نے اس کو بٹھا کے یہ سارا مفہوم اس کو سمجھایا۔ اللہ کی شان، وہ جو میری تھوڑی بہت نقل و حرکت تھی، فکر مندی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچی مجھ سے بھی زیادہ پاکیزہ تھی۔ میں نے باتیں بتائیں کہ دیکھو بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی پردہ کیا کرتی تھی، نامحرم کے سامنے نہیں جاتی تھی، غلط بات نہیں کرتی تھی، غلط بات نہیں سنتی تھی، غلط کام نہیں کرتی تھی، جن جگہوں پہ جن گناہ والے کاموں میں پاؤں استعمال ہوتے ہیں وہاں آپ تشریف نہیں لے جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میری بات کے مکمل ہونے کے بعد میری بیٹی نے کہا کہ بابا آج کے بعد ایسا ہے کہ جو کام حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے ناجائز تھے، جن کا دیکھنا ناجائز تھا، آپ کی بیٹی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ آج کے بعد آپ کی بیٹی ان کاموں کے حوالے سے اندھی ہے، اور جو گناہ زبان سے یعنی تکلم سے جن کا ارتکاب ہوتا ہے، آج کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ گناہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ گناہ نہیں، آج کے بعد تو میں آپ کو ویسے بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی الحمدللہ نہیں تھے، نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہوں گے بلکہ آپ تسلی رکھیں کہ آپ کی بیٹی گونگی ہے۔ جن چیزوں کا سننا گناہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن چیزوں کو نہیں سنا اور سننے سے بچتی رہیں، آپ کی بیٹی آج کے بعد ان چیزوں کے لیے بحری ہے۔ ہاتھ سے جو گناہ کیے جاتے ہیں، یہ سمجھیں کہ ہاتھ ہی نہیں میرے آج کے بعد ان گناہوں کے لیے۔ اسی طرح قدم پاؤں کے حوالے سے فرمایا۔ تو وہ جو میں نے کہا تھا گونگی بحری، اس کا مطلب یہ تھا۔ میں پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صفات والی بیٹی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسوہ پہ چلنے والی بیٹی دی ہے، تو اب اس کا رشتہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، لیکن مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو تم مجھے ملے اور ایک سیب کے حوالے سے آخرت کی فکر مندی میں نے تم میں دیکھی، تو مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہوئی۔ شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا آگے چل کر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور۔ اس واقعے کے بعد مجھے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور ان کی اسوہ کو اختیار کر کے ہمارے گھروں میں بھی حضرت جیلانی نور اللہ مرقدہ جیسی اولاد ہو، یہ چاہتے ہیں، یا 8 مارچ کے دنیاوی تقاضوں کی تکمیل چاہتے ہیں؟ اتنی سی بات عرض کریں۔ نہ میں مارچ روک سکتا ہوں، اور روک لوں تو مارچ کی محبت رکھنے والوں کے دل سے اس محبت کو نہیں نکال سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ حضرت سیدہ کا روحانی پیغام اپنی بیٹیوں تک پہنچا سکتا۔ باقی فیصلہ آپ پر ہے۔ یہ طے شدہ ہے کہ آج بھی حضرت جیلانی نور اللہ مرقدہ جیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وعدے قیامت تک کے لیے قحط نہیں ہے، اجتماعی بانجھ پن نہیں ہے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے، ہمیں طے کرنا ہے کہ کیسا ماحول دینا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ امکانات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کی محنت کو
اخلاص سے کی گئی محنت کو، کوشش کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ بچی نیک، حیا اس کا سرمایہ، سمجھے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں فنا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت جیلانی کو وصال کیے ہوئے، وفات پائے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہے؟ باقی جن کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کس کی عقیدت ہے، کس کی محبت ہے؟ یہ محبت کے جو فنائیت کے درجے میں ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد بندے کو اختیار دیا ہے کہ اس کا تعلق آپ کس سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ مغرب سے جوڑ رہے ہیں تو مغرب کی محبت آپ کے دل میں اس طرح کی بیٹھ جائے گی، پھر میڈ ان یو کے اور یو ایس اے لکھا ہونا کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کی فنائیت قابل دید، پھر آپ نے شرٹ پہنی ہوگی ایڈیڈاس کی، نائکی کی، فلاں کی کہ یو ایس اے لکھا ہوا ہے، یہ علامت اور دلیل اس بات کی کہ آپ فنا ہو چکے ہیں اس میں۔ لیکن اگر محبت اور عقیدت ہوگی سرکار دو عالم یعنی اس جذبے کو آپ نے وہاں جوڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رات کو فنکشن چل رہا ہے، آپ بھی انتظار کریں گے کہ رات مکمل ہو، رات کا آخری پہر آئے اور میں اٹھ کر اپنے رب کو مناؤں۔ وہ تعلق ہوا کسی شخص کا، گاؤں اور دیہات میں رہتے تھے، غلط تعلق ہوا، اللہ تعالیٰ سبھی کی حفاظت فرمائے، بہن بیٹیوں کی بھی اور بیٹوں کی بھی، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس زمانے میں دیہاتوں میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ خواتین رات کو مغرب کے بعد قضاء حاجت کے لیے، چونکہ گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے عام طور پر، قضاء حاجت کے لیے اکٹھی کھیتوں میں چلی جایا کرتی تھی، پھر اکٹھی واپس آ جاتی تھی۔ تو اس کی ترتیب ملاقات کی یہ ہوئی کہ وہ بچی جب جاتی تو وہاں پہ کوئی جگہ مقرر کی بھی تھی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بچا کے وہاں آ جاتی، لڑکا بھی دوسری طرف سے آ جاتا، تو ان کی تھوڑی دیر بات چیت ہوتی، بس بات چیت ہی ہوتی، باقی چھونا وغیرہ اس کے ارتکاب سے اللہ نے بچایا ہوا تھا۔ یہ بات چیت بھی درست نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صرف اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے یا اپنے گھر آ جاتی، تو پھر انتظار ہوتا کہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تو یہ 24 گھنٹے اس کیفیت میں گزرتے، دو کیفیتوں میں گزرتے، ایک تو یہ کہ اس ملاقات کی لذت رہتی، اور دوسرا یہ کہ اگلی ملاقات کا انتظار رہتا۔ اتفاق سے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو اس لڑکی کے والدین دونوں کو جانا پڑا۔ دسمبر کی سرد رات ہے، کھلی فضا ہے اور شدید ترین سردی ہے، طویل ترین رات ہے۔ اس رات وہ لڑکی آئی جب ملنے کے لیے، تو اس نے اسے کہا کہ بھئی آج تو بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے واپس جانے کا تقاضا اس لیے نہیں کہ میرے والدین گھر میں نہیں، میں نہ بھی جاؤں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہمیں دیر تک باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ تو لڑکا بھی بہت خوش ہوا، خیر وہ باتیں کرتے رہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ سرد ترین رات ہے اور کپڑے بھی کوئی اتنے انہوں نے گرم نہیں پہنے ہوئے، کھلی فضا ہے، باتیں کر رہے ہیں، نہ انہیں ٹھنڈک کا احساس ہوا، نہ سردی لگی، نہ انہیں کسی خوف کا احساس ہوا، نہ وحشت ہوئی، باتیں کر رہے ہیں دنیا و مافیہ سے بے خبر، کہ اچانک اذان کی آواز آئی دور سے، اللہ اکبر۔ تو انہیں احساس ہوا کہ آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، چلتے ہیں۔ لڑکی اپنے راستے پہ چلی گئی اور لڑکا اپنے راستے پہ۔ اذان کا تسلسل جاری تھا، لڑکا واپس آ رہا تھا کہ جب یہ الفاظ کان میں پڑے، الصلاۃ خیر من النوم،
بہرحال تھا تو مومن، تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اتنی لمبی رات گزر گئی، نہ تنہائی کا احساس، نہ سردی کی شدت، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہی محبت میں اپنے رب سے کرتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بس چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی کہ پھر فیصلہ ہو گیا۔ اگلے روز پھر وہ کھڑا ہوا، وہی سردی تھی اور وہی رات گزری، اور ملاقات کا سلسلہ تب ختم ہوا جب الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ پڑھے، لیکن محبوب بدل چکا تھا۔ ساری رات اس نے عشاء کے بعد نیت باندھی، ساری رات وہ اللہ سے مناجات کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، اور اس کی ملاقات تب مکمل ہوئی جب مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم کا کہا۔ اور پھر وہی دو کیفیتیں اس کی تھیں، اس وقت سے عشاء کے بعد تک اس ملاقات کی لذت رہتی اور انتظار رہتا کہ کب رات ہو اور کب میں اپنے رب کے سامنے پھر کھڑا ہوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کریں، یہ وہ مقام ہے۔ درود شریف پڑھی۔ بہت قدردان ذات ہے وہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں دو بالشت اس کی طرف آتا ہوں، میری طرف وہ ایک ہاتھ آتا ہے، میں دو ہاتھ اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ چل کے آتا ہے، میں بھاگ کے آتا ہوں، کوئی آئے تو صحیح۔ بے حد قدردان ذات ہے۔ فرمایا کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، اللہ پاک اس شخص کو جو باوجود اختیار کے اپنے آپ کو برائی سے روک لے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آپ میں نوجوان ہیں، آپ میں اور ولایت میں، آپ میں اور بزرگی میں، آپ میں اور زمانے کے قطب بننے میں، غوث بننے میں، مجدد بننے میں، ولیوں کے سردار بننے میں صرف اتنا سا فاصلہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طویل ترین سفر ہے جنت کا، جو ایک قدم کی مسافت میں سمٹ آتا ہے۔ فرمایا، پوچھا حضرت وہ کیا؟ فرمایا ایک قدم نفس پہ، دوسرا جنت۔ تو بس اتنا سا عرض کرنا تھا، چل کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، ہماری توقع سے بڑھ کے اللہ پاک نوازیں گے، وہ برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کوئی ذات کی طرف متوجہ تو ہو۔ اس کی ملاقات پتہ ہے کب ختم ہوتی تھی؟ بہت سمجھدار تھا وہ۔ یہ جو موبائل کمپنی آفرز دیتی ہیں نا، یہ آفرز جو شخص لے لے تو وہ پھر وہ آفرز مستقل اس کو ملتی رہتی ہیں۔ اس کی ملاقات تب ختم ہوتی تھی جب اللہ کی طرف سے آفرز کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ وہ کیا ہے کہ دن بھر بندہ اللہ کے پیچھے، تہجد میں اللہ تعالیٰ بندے کے پیچھے۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی ہم توبہ قبول کریں؟ کوئی ہے خیر کا طالب جس کو ہم خیر عطا کریں؟ وہ ساری رات جھولی پھیلائے کھڑا ہوتا تھا، یا اللہ تیری بھیک چاہیے۔ جب ادھر سے ملتی تو سمیٹ کے گھر آتا۔ 8 مارچ سر پہ ہے۔ اس مارچ کا، اس احتجاج کا جو حصہ بنتی ہیں ہماری بہن بیٹیاں ہیں، بڑے ادب سے یہ درخواست ہے کہ بیٹے
آپ کو طے کرنا ہے۔ ولیوں کی ماں کہلانا پسند کریں گی؟ نسلوں میں ولیوں کی امید رکھیں گی؟ یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے مقام کی طرف اشارہ فرمایا اس شخص کے لیے جو بیٹیوں کو تقویٰ سکھائے، جو بیٹیوں کو دین پر لائے، جو بیٹیوں کی تربیت کرے۔ کتنا بڑا مقام، سبحان اللہ۔ ہزاروں سال اس مقام کے حوالے سے شکرانے کے طور پر آپ سر سجدے میں رکھیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک 2 بیٹیاں دیں اور وہ شخص ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اور اچھی تربیت کرنے کے بعد کسی پاکیزہ جگہ جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کا رشتہ کر دے، اس پاکیزہ تربیت اور اچھی نسبت کے تلاش کرنے پر سرکار نے فرمایا کہ القیامت میں وہ میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اعمال کی قدر نہیں ہے؟ وہ ذات کے جو اعمال تو اعمال کوشش پہ نواز دیتی ہے۔ آپ کے علم میں نہیں کہ نیکی کرنے پر تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، خالی نیت کرنے پہ 1 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات ہے، متوجہ تو ہوں۔ اور بہن بیٹیاں تو ویسے ہی صالح ہوتی ہیں۔ حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، کمال کی بات، ان کی گفتگو کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ خواتین صالحیت میں مردوں سے کہیں آگے ہوتی ہیں۔ وہ حضرات کے جو حج عمرہ کر چکے ہیں اور خاص طور پر جو فیملیز کے ساتھ جا چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پہ طواف میں اعمال صالحہ میں جتنی خواتین آگے ہوتی ہیں مرد اتنا اہتمام نہیں کر پاتے۔ خاتون کو تو اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پہ صالح بنایا ہے، اس لیے اس کو جو مقام بخشا ہے وہ ماں کا مقام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ماں ایک ایسا مشترک لفظ ہے کہ ولی کی نسبت بھی ماں کے ساتھ، یہ فلاں ماں کا بیٹا، نبی کی نسبت بھی ماں کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ ماں کے تصور کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر کبھی برائی کا ذرا سا بھی گوشہ ذہن میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے لیے، ولیوں کے وجود اور ظہور کے لیے اس پاکیزہ مخلوق کو پیدا فرمایا، اور ہم نے اب غلط ماحول اور غلط امور کو مرتب کر کے کیا حال کر دیا۔ بس یہ پیغام تھا آج کی گفتگو کا، موضوع تو ایک دوسرا تھا، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو لمبی ہو گئی۔ اختصار سے اجمالاً اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ بس یہ پیغام ہے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو فکر مند کریں اور نرمی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا گھرانہ، آپ کی صاحبزادی، آپ کی ازواج مطہرات کی جو پاکیزہ زندگی ہے وہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کو خیر کی طرف متوجہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، تو تاکہ وہ انعامات ہمیں اللہ پاک عطا فرمائیں جن کا اس پاکیزہ تربیت پہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو گزارش آپ کی خدمت میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جہتوں سے اور کئی صورتوں میں، کئی شکلوں میں ان کے انعامات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بہت زیادہ نہیں، تم 1 کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ضرورت مند کو دو۔ کھجور کا لفظ اس لیے کہا کہ وہاں پہ سب سے سستی چیز کھجور ہوا کرتی تھی، تو اس کا مرادی مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں جو سب سے سستی چیز ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں اگر دیں، لیکن اخلاص کے ساتھ دیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے قدر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تم گائے کے بچھڑے سے محبت کرتے ہو اور اس سے پیار کرتے ہو اور اس کی پرورش کرتے ہو،
چھوٹا سا بچہ ہے، پیارا لگتا ہے، اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے ہو وغیرہ وغیرہ. اب اسے کتنی ہی اچھی خوراک کیوں نہ کھلاؤ، وہ گائے یا بیل جب وہ بنے گا تو وہ ایک حد تک اس کی جسامت جائے گی، اس کے بعد رک جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اس لیے کہ سنت اللہ یہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گائے جتنا چارہ کھاتی ہے گائے بننے کے لیے تم اس سے 10 گنا زیادہ کھلاؤ گے تو 10 گنا بڑی ہوگی. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سنت نہیں. جس اللہ کی یہ سنت ہے وہ اپنی قدرت پر بھی قادر ہے. چنانچہ کیا ہوا، ایک کھجور یا معمولی سی چیز آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش فرمائی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دائرے کے تحت اس کو ظاہر فرما رہے ہیں. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں کہ وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. 3.5 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 3.5 کلومیٹر چوڑا اور تقریباً 7 کلومیٹر لمبا یہ پہاڑ ہے. ایک کھجور اللہ کو جو اخلاص سے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کی وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا ثواب کو اتنا بڑھایا. اور اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ دیا، 1 روپیہ یا کوئی بھی چیز، اخلاص سے دیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. حدیث پاک میں کہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا. ایک حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں سے دوستی رکھا کرو، یہ بڑے دولت مند ہیں. اب بڑا عجیب مضمون ہے کہ ہیں غریب لیکن سرکار فرما رہے ہیں دولت مند ہیں. تو حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے دولت مند ہیں؟ یعنی وہ تو خود بیچارے ضرورت مند ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ان کا مقام ہے اس کو اگر تم سمجھ لو تو تم حیران ہو جاؤ. یہ اتنے دولت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اختیار دیں گے کہ جس شخص نے تمہیں زندگی میں ایک گھونٹ بھی پلایا تھا جاؤ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو. اتنے دولت مند ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین متحرک تھی. اللہ تعالیٰ نے اسباب اور تدبیر سمجھانے کے لیے اس میں پہاڑ پیدا فرمائے. بڑے بڑے پہاڑ جب پیدا فرمائے تو زمین کی حرکت رک گئی. فرشتے اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، لوہا اس سے بھی طاقتور ہے کہ لوہے کو اگر ڈھنگ سے استعمال کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. فرشتے بہت حیران ہوئے، پوچھا کہ اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا بالکل. آگ اس سے بھی زیادہ طاقت والی ہے کہ اگر آگ کو طریقے سے استعمال کریں تو لوہا پانی بن جائے. تو پوچھا کہ اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ہمارے خزانے میں ہے اور وہ پانی ہے. دہکتی ہوئی آگ کیوں نہ ہو، اس پہ پانی ڈالیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت حیران ہوئے کہ یا اللہ اس سے بھی کوئی قوت والی پاور والی چیز ہے؟ فرمایا بالکل ہے. وہ ہوا ہے، لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے، ہمارے حکم سے کبھی مشرق میں لے کے جاتی ہے کبھی مغرب میں لے کے جاتی ہے. بڑے حیران ہوئے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اب ذہن میں رکھیں، پہاڑوں کی قوت، لوہے کی قوت، آگ کی قوت، پانی کی قوت، ان سب قوتوں کو ذہن میں رکھیں. پوچھا کہ یا اللہ اس سے بڑھ کے بھی ہے؟ فرمایا کہ اس سے بڑھ کے قوت اس میں ہے کہ کوئی شخص کسی ضرورت مند کو اللہ کے لیے کوئی چیز اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ اس سے بھی زیادہ قوت. یہ سب باتیں آپ نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور یقیناً عمل بھی کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ایک وضاحت یہ کر دوں کہ یہ صرف
شریعت مطہرہ کا ایک روشن باب ہے، اس کی کچھ جھلک آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ چندہ کرنے آیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے زکوٰۃ دینے کی، اور زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو کسی کے ذہن میں اگر اشکال ہو تو اس کو ختم کر دے۔ الحمدللہ یہ مقصد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں خیر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک دین کا اہم ترین شعبہ ہے، اس میں ہم سے سستی ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی فضائل ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ فضائل ہیں، ان سب کے ثواب کو اکٹھا کر لیں۔ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کا اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، پھر اس سے زیادہ اجر ہے، پھر اس سے زیادہ اجر ہے، جیسا کہ احد پہاڑ کے حوالے سے بتایا۔ ان تمام کے اجر کو جمع کر لیں، یہ سب کے سب مل کر زکوٰۃ کے 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور زکوٰۃ کی تفصیل ایک نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ کتنی سہل اور کتنی آسان اور کتنی شفقت سے بھرپور ہے، وہ بھی آپ مقامی اہل علم سے معلوم کر لیجئے گا۔ میں اس موقع پر اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تو رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ ہر فرض کو، ہر نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ہر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر کم از کم ہم کوشش کریں کہ اس فرض کو ادا کریں۔ آج کی نشست میں اس کے ساتھ جو اہم ترین بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ بہت اہم ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ درود شریف پڑھ لیجئے، میں اختصار سے عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ۔ وہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی، اس سے اگلی آیت میں ایک مضمون ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا ہے اس پر احسان جتلا کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یا کوئی اور اذیت والا کام کر کے اس کو پریشان نہیں کرتے، فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ کسی شخص نے کسی کو زکوٰۃ دی، کسی شخص نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، بعد میں اس نے جتلایا، جو کچھ اس نے کیا تھا سب کا سب برباد ہو گیا۔ اس کے سامنے نہیں جتلایا، کسی اور کے سامنے کہا، اس نے جو کچھ خدمت کی تھی اس سب کا جو اجر تھا وہ سارے کا سارا برباد ہو۔ اس کے سامنے بھی نہیں جتلایا، کسی اور کے سامنے بھی نہیں جتلایا، لیکن اس صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد اپنا استحقاق سمجھا، اور اس سے مختلف قسم کی بیگار لینا شروع کر دی۔ کبھی وہ کام کروا رہا، کبھی وہ کام کروا رہا، کبھی وہ کروا رہا۔ اب وہ بیچارہ اس شرم میں کہ یار اس نے مجھے میری مدد کی تھی، میں نہیں کروں گا تو یہ مجھے برا بھلا نہ کہے، یہ برا نہ مانے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرتے ہیں، بہت ہی بہتر ہے، لیکن شیطان مسلسل اعمال کو اور اعمال کے اجر کو ضائع کرنے کے درپے ہے۔ پہلے کوشش کرتا ہے کہ شادی بیاہ میں اب خوب خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، دیگر فضول کاموں میں خوب خرچ کریں۔ اور اسی طرح ذہن یہ بن جاتا ہے کہ برے کاموں میں خرچ کرنے والا معاشرے کو برا نہیں لگتا، اچھے کاموں میں خرچ کرنے والا برا لگتا ہے، اور جدوں دیکھو عمرے تے ٹری پھردا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کسی غریب کی شادی میں لگا دیتے۔ بے شرمو، تم جو پیسہ برباد کرتے ہو مختلف تقاریب میں، نئے سال کے موقع پر وغیرہ وغیرہ، یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ جب وہ برباد ہوتا تو کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پیسے کی تکلیف نہیں، تمہیں اللہ کے گھر پہ جانے کی تکلیف ہے۔ تو تم تو خود محتاج علاج ہو کہ تمہیں خیر کے کام سے تکلیف ہو رہی ہے، تو خود بھی خرچ نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی خیر کی طرف خرچ نہ کرنے دینا۔ یہ دوہرے مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خیر، اللہ نے توفیق دی، خرچ ہو گیا۔ اب شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ خرچ تو کر دیا ہے، اس کا اجر اس کو نہ ملے،
اب وہ اجر اس کا اس طرح سے برباد کرتا ہے کہ وہ یا اس کے بچے یا اس کے گھر والے جس کو پیسے دیے تھے اس کو تانا دینا شروع کر دے. تانا نہیں دیا لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جتلانا شروع کر دیا یا اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو، اگر اس کا یہ مرتکب ہوگا تو اس نے جو کچھ کیا تھا سارے کا سارا برباد کر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خرچ کریں تو اس موقع پہ دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے توفیق بخشی، اور دوسرا یہ کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ میرے کسی عمل سے، کسی ادا سے، کسی حرکت سے اس کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے. پہلے جو سستی غفلت ہو رہی تھی اب تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اہل علم فرماتے ہیں کہ جتنا وہ ضرورت مند ہے، جب تک یہ دینے والا اپنے آپ کو اس سے زیادہ قبولیت کے حوالے سے ضرورت مند نہیں سمجھے گا، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اور کیوں نہ ہو، دیکھیے وہ ذریعہ بنا ہے آپ کے مال کے پاک ہونے کا. صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. ایک حدیث پاک کا حاصل ہے کہ ایک شخص نے ایسا گناہ کیا کہ اس گناہ پر یہ طے ہو گیا کہ اس کو سزا ملنی ہی ملنی. اللہ تعالیٰ نے اس سزا کے نظام کو ایکٹیو کر دیا. اب وہ نظام چل پڑا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ برباد ہو جائے گا. ٹھیک، یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم سمجھنے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں کہ اس شخص نے صدقہ دیا. اب جو نظام تھا وہ اٹل ہے، وہ پیچھے نہیں رہے گا، وہ چل رہا ہے. لیکن صدقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے سے ایک اتنی بڑی دیوار تعمیر فرما دیتے ہیں کہ وہ نظام اس کو کراس نہیں کر سکتا. بلا صدقے کو نہیں پھلانگ سکتے، اتنی تاثیر ہے اس کی. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی مصیبت سے جو بچا ہے، یہ تبھی بچا نا کہ غریب کے ہاتھ میں پہنچا ہے. تو وہ محسن ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہم اپنا احسان جتلا رہے ہیں، بے شرم بن رہے ہیں. اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس کی برکت سے. دیکھیں نا، اگر وہ فرض کرے غریب اکڑ جائے کہ میں نہیں لیتا، تو چودھری تو فارغ ہو گیا نا، صفر پہ آ گیا نا. بھائی بڑا چودھری بنا پھرتا تھا، کہتا اپنے کو میں نہیں لینا. اس نے قبول کیا، اس کے قبول کرنے سے صدقہ اپنے مصرف میں پہنچا، اور وہ جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بچا دیا. تو بجا طور پر شکریہ کا مستحق ہے. اور ہم اتنی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم احسان جتلا رہے ہوتے کہ ہم نے دیا. اور تم نے کہاں سے دیا؟ بھئی اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو. تمہارا کہاں سے؟ تو اس لیے بطور خاص اس کو ذہن میں رکھیں کہ نیکی کر کے برباد نہ ہو جائے. اور شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے. اور زکوٰۃ کے حوالے سے، چونکہ زکوٰۃ میں بہت ساری اضافی چیزیں ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا کہ مصرف کیا ہونا چاہیے، کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے، کس کو دے سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑے ادب سے معلوم کریں، اور پھر نیت کر کے، صحیح نیت کو اختیار کر کے زکوٰۃ کو ادا کریں. ہماری بہن بیٹیاں بالخصوص انہیں مسائل کا مکمل طور پہ علم نہیں ہوتا، تو انہیں بھی متوجہ کرنا اور انہیں اس سے آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. انفاق فی سبیل اللہ، غریب کو کھانا کھلانا، غریب کو کپڑا دینا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کو کپڑا دیا پہننے کے لیے، وہ بیچارہ اتنا ضرورت مند تھا کہ اس کے پاس اور نہیں تھے، وہ اسی پہنتا رہا. وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو گیا، وہ پیبند لگاتا رہا. فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کم ہوتے ہوتے چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا. فرماتے ہیں چھوٹا سا ٹکڑا بھی جب تک باقی ہے، یہ دینے والا اس کا اجر پاتا رہے. ایک گھونٹ پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ اس ضرورت مند کو اختیار دیں گے کہ اس نے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے
کہ بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، اللہ پاک فرمائیں گے کہو، کہے گا یا اللہ آپ نے مجھ پہ کرم فرمایا اور مجھے میری بخشش فرمائی اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا، آپ سے ایک التجا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے کہو یا اللہ وہ آدمی صاف نظر وہ آدمی جہنم میں جل رہا ہے، اللہ فرمائے ہاں جل رہا ہے، یا اللہ آپ سے بھی کہو کیا کہتے ہو، کہے گا یا اللہ میں بھوکا تھا اس نے مجھے ایک لقمہ کھلایا تھا، میں پیاسا تھا اس نے مجھے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے اس نے مجھے سطر ڈھانپنے کو کپڑے دیے، اللہ پاک فرماتا کیا چاہتے ہو، یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کرم فرمائیں، اللہ پاک فرمائیں گے پھر ایسے نہیں، اللہ پھر کیسے، فرمایا دنیا میں تمہیں لوگ گھٹیا سمجھتے تھے، تیرے پلے ہے کیا، 2 کوڑی کا آدمی، پیسے والے کو عزت دیتے تھے، چور صاحب آ گئے، پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، فلانی آ گئی، چوہری صاحب کیا کہنے بھائی 6 گن مین آگے ہوتے ہیں 6 پیچھے ہوتے ہیں، اتنی گاڑی، یہی ہمارا ایک اسٹیٹس بن گیا نا، اس کے پاس کیا بیچارے فقراء، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، گفتگو کا طریقہ سلیقہ بدل جاتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے وہ ساری باتیں تو نے سنی، رزق تو میں نے تقسیم کیا تھا نا، میں نے تجھے نہیں دیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں دیا، تو خاموش، اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں پہ تو نے میری لیے ساری باتیں سنی، وہ سب تو نے برداشت کی، یہ سب تجھے جو کرنا پڑا اس کا میں نے ایک بدلہ رکھا ہے تیرے لیے، ایک عزت اور باوقار عزت والا ہم نے ایک مقام رکھا ہے، حیران ہو گئے اللہ وہ کیا مقام، اللہ پاک فرمائیں گے وہ مقام یہ کہ آج یہ سارے چودھری اور سارے کروڑ پتی ارب پتی جمع ہیں اور بھگت رہے ہیں، تمہیں سب سے گھٹیا سمجھا جاتا تھا، آج تمہاری پاور ان کے سامنے ظاہر کریں گے کہ ایسے نہیں، کرنے کو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن دکھانا چاہتے ہیں، جاؤ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل، ان کو پتہ چلے کہ پاور کس کو کہتے ہیں، تو قدر کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، یا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے تو مساکین میں زندہ رکھ، جب میری موت آئے تو مسکینوں میں میری موت آئے، اور قیامت میں جب میں اٹھوں تو مساکین کے زمرے میں مجھے اٹھا، سرکار اتنی محبت فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک پورا یوں سمجھیں کہ ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن سے محبت کر کے تم دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے، تمہاری ساری کی ساری مصیبتیں تمہارے تھوڑے سے صدقے کے بدلے میں اللہ پاک ٹال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح فہم اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے صرف نظر فرمائے اور معاف فرماتے ہوئے ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے، جملہ امور میں اخلاص نصیب فرمائے، اعمال کے ضائع ہونے کے ضائع کرنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ فرمائے، ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دیں اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت والی، ایمان والی، کشادہ رزق والی، پاکیزہ برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی مشیت میں جب ہمارا وقت پورا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، حضرت مولانا محترم قاری شفیق ڈوگر صاحب دامت برکاتہم کے لیے درخواست کی گئی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب نے اپنے سسر محترم کے لیے درخواست کی ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور بھی بہت سے احباب اس نسبت سے یا کسی بھی کام سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور سبھی بیماروں کو مکمل شفا عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، ہمارے محترم حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم کی والدہ مرحومہ کے لیے، محترم حافظ محمد حسنین صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے، محترم اعظم صاحب کے سسر مرحوم کے لیے، سب ساتھی 3 بار سورہ اخلاص، اسی طرح حضرت مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث تھے، ان کے لیے بھی ساتھی نیت کر لیں 3 بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر مرحومین کے لیے سال ثواب۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام